بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت نے آپ کو گھیر لیا ہے، تکلیفوں نے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور یہاں تک آپ آگے نکل چکے ہیں کہ آپ کی ان ٹینشنوں نے مال کی ٹینشن، عزت کی ٹینشن، رزق کی ٹینشن، دولت کی ٹینشن، اولاد کی ٹینشن، کاروبار کی ٹینشن، لڑائی جھگڑے کی ٹینشن، بیوی بچوں کی ٹینشن، اور اپنے کاموں کی ٹینشن، ان مقدمات کی ٹینشن جو عدالت کے اندر چل رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ٹینشن، حتیٰ کہ جو بھی ٹینشن آپ کو لگی ہوئی ہے، جس ٹینشن کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں، جو بھی مصیبت آپ پر آئی ہوئی ہے، جاب نہیں مل رہی، رشتے نہیں آ رہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا حمل نہیں ہو رہا، کوئی بھی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہے، ایسی تمام صورتحال سے بچنے کے لیے اور ان تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے اللہ الصمد کا یہ عمل کر لو جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، جو ہم آپ کے لیے آج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے کر لو جو طریقہ ابھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، چند منٹوں کے اندر آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، سارے حالات درست ہو جائیں گے، مالی پریشانیاں ختم، رزق کی پریشانیاں ختم، دولت کی پریشانیاں ختم۔ یہ لگاتار 11 دن کا عمل ہے۔ 11 دن لگاتار آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے جو طریقہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ تو اس طریقے کے مطابق اگر آپ کریں گے تو یہ ساری ٹینشنیں 11ویں دن آپ خود دیکھ لینا کہ آپ کی یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پہلے تو وظیفہ کرتے ہوئے درمیان میں کسی دن ختم ہو جائیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، پلے باندھ لینا کہ پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی تذبذب آ گیا، تھوڑا سا بھی خیال آیا پتہ نہیں یہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ مجھے فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، پتہ نہیں اس سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، رب کعبہ کی قسم پھر جتنا 11 دن تو تھوڑے ہیں، 11 سال بھی کرو، لگاتار کرو، پھر بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طریقے سے کیا انشاءاللہ یہ عمل، چونکہ اللہ کا نام ہے، قرآن کی صورت ہے، اور ایک صورت کی وہ آیت جو 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، وہ آیت اس وظیفے کے اندر شامل ہے، تو رب کعبہ کی قسم قرآن جھوٹا نہیں ہے، قرآن کے اندر صحت بھی ہے، شفا بھی ہے، پریشانیوں کا حل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ذرا قرآن کی طرف آ کے تو دیکھو معزز سامعین کرام۔ تو اگر اس طریقے سے آپ نے کیا، یعنی آپ کا پورا بھروسہ، یقین، اعتماد ہوا، تو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اب آپ کی مرضی آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت، اپنی مصیبت، اپنی ضرورت لازمی لکھیے گا، بھلے اپنا نام نہ لکھیں، تاکہ آپ کے لیے بھی دعا کروائی جا سکے۔ نہ جانے کس کی آمین سے فرشتوں کی آمین مل جائے اور آپ کے مقدر کا بند تالا کھل جائے، نہ جانے کس اللہ والے کی آمین سے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو جائیں اور آپ کے مقدر، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں اور آپ کا نصیب چمک اٹھے۔ رشتہ دار بھی کالیں کر کر کے پوچھیں کون سا عمل کر رہے ہو، کہاں سے آپ نے جا کے کون سے دربار پہ گئے، کون سے گھر میں گئے اللہ کے، کون سا قرآن پاک کی آیت کا وظیفہ کیا، کون سی کتنی نمازیں پڑھتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے آپ اتنے مالدار بن گئے، اتنے خوشحال بن گئے، اتنے فراوانی ہو گئی کہ اب آپ پہلے لینے والے تھے، اب آپ بانٹنے والے بن گئے، پہلے مانگنے والے تھے، اب آپ دینے والے بن گئے۔ تو معزز سامعین کرام، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے نا، تو آئیے جلدی کیجئے اس عمل کو کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کا عمل ہے، یہ عمل اللہ کے نام کا عمل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 7 بار درود ابراہیمی، وہ درود پاک جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس درود پاک کا عمل کرنا ہے۔ اس درود پاک کا عمل
کرنا ہے، یعنی 7 بار وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ عمل تو 100 بار صبح 100 بار شام کو کرنا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے، درود پاک کا عمل کی بات کر رہا ہوں، اس عمل کے ذریعے سے آپ کی دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ذرا حدیث پاک کے اندر اور تاریخی کتابوں میں اور اولیاء کرام کے جو کتابیں لکھی ہیں تصوف کے اوپر، ان کے اندر درود پاک کے فضائل تو اٹھا کر دیکھو۔ تاریخ کی تو میرے منہ سے نکل گیا، اولیاء کرام، مفتیان عظام، علماء کرام، محققان دین میں کی کتابوں میں آپ درود پاک کے فضائل تو اٹھا کر دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو معزز سامعین، خیر ہماری وہ بات نہیں ہے۔ آتے ہیں اپنے مدعا کی طرف۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار یہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 7 بار تعوذ، 7 بار تسمیہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، بڑے آرام سے پڑھیے، خوب دل لگا کر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کو 7 بار، تسمیہ کو 7 بار۔ پہلے درود پاک کو بھی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 بار۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ رحمان، جس کو قرآن پاک کی دلہن قرار دیا گیا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی سورہ رحمان کے اندر ایک آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ 31 مرتبہ ہی ہے، اور اس وظیفے کے اندر آپ نے 31 ہی مرتبہ پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد یا فتاح، اللہ الصمد 313 مرتبہ، یا فتاح 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر قرآن پاک کی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 ہی مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 11 دن عمل کرنا ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ شیئر کر دیں گے تو آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس عمل کو مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اور ہر کوئی دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، باپ بیٹے کے لیے، بیٹا باپ کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، رزق کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے، رخصتی کے لیے، نکاح کے لیے، منگنی کے لیے، سب کاموں کے لیے، آپ کی جو بھی پریشانی ہو سب کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔